الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران، آج ذوالقعدہ کا آخری جمعہ ہے اور یہ اسلامی کیلنڈر کے اندر 11واں مہینہ کہلاتا ہے ذوالقعدہ کا. اس کا آج یہ آخری جمعہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ ذوالقعدہ کا آج یہ آخری دن بھی ہو، چونکہ آج 29 تاریخ ہے اور آج کی رات جو ہے وہ چاند رات ہے. اگر چاند نظر نہیں آیا تو کل ایک دن ہمیں اور ملے گا اس مہینے کا اور وہ ذوالقعدہ کی 30 تاریخ ہوگی. اور اگر چاند ہو گیا تو پھر کل سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا جو حج کا مہینہ بھی ہے. اور یہ صرف حج کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو نام حج کے اوپر ہے. اس میں حج بھی ہوتا ہے، اس کے اندر قربانی بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر عید کی نماز بھی ہوتی ہے، اس میں تکبیرات تشریق بھی ہوتی ہے. اور ذی الحجہ کے جو 10 راتیں ہیں پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے.
والفجر ولیال عشر، 10 راتیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ 10 راتیں جو ہیں، یہ جس کا ذکر کیا ہے سورہ فجر میں، یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہماری ملت کے دادا ہیں، والد ہیں ملت کے اعتبار سے، کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ شریعت چینج ہوتی رہی، تبدیل ہوتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اندر بنی اسرائیل کے 25,000 انبیاء کرام علیہ السلام آئے، ان کی شریعتیں الگ الگ تھیں، لیکن ملت سب بنی اسرائیل کی وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں بنی اسرائیل نہیں ہے، بلکہ ہم اور آپ بنی اسماعیل بھی ہیں، یعنی جو امت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ملت ابراہیمی ہے۔ تو اب آپ ایک بات یہ یاد رکھیے کہ ملت ابراہیمی کیا ہے۔ یہ میں بات آ گئی تو آپ کو تھوڑی سی اسلامی معلومات دے رہا ہوں۔ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ ملت ابراہیمی ہے یہود، وہ بھی بنی اسرائیل کے، عیسائی وہ بھی بنی اسرائیل کے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والتحیہ، یہ بھی حضرت ابراہیم۔ یہ 3 بڑی قومیں ہیں دنیا کی مذہبی طور پر، جن کا آج بھی اس دنیا کے اندر حصہ ہے مذہب کے اعتبار سے، یعنی یہود اور نصارہ اہل کتاب ہیں، ان کے ماننے والے بھی موجود ہیں، اور بنی اسرائیل کے امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والتحیہ مسلمان بھی موجود ہیں۔ تو یہ 3 بڑی قومیں ہیں جن کے مذاہب آج اس دنیا میں رائج ہیں۔ یہ 3 قومیں مل کر ملت ابراہیمی کہلاتی ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، آپ کی قوم، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کی اولاد میں ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ ہجرت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے فلسطین آئے، اس کے بعد فلسطین سے ہجرت کی تو مصر آئے، مصر سے اب ہجرت کے لیے چلے ہیں جب آپ کا نکاح ہو گیا حضرت ہاجرہ صلی اللہ علیہ حضرت ہاجرہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اہلیہ ہے۔ پہلی اہلیہ جو ہے آپ کی وہ ہے حضرت سارہ علیہ السلام، ان سے اولاد رہی تھی۔ پھر یہ آپ جب مصر میں آئے تو مصر کی جو شہزادی تھی حضرت ہاجرہ تھی، بادشاہ کی بیٹی، ان سے آپ کا نکاح ہوا، تھوڑا سا پیچھے، تو ان سے آپ کا نکاح ہوا، اور حضرت سارہ کے اس وقت تک اولاد رہی تھی، حضرت ہاجرہ کے ہاں پہلے اولاد ہو گئی، اور اللہ نے ایسی برکت دی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو بھی اولاد دی، وہاں پہ پیدا ہوئے،
حضرت اسحاق، پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب، اور پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف، اور یہ ساری اولاد جو ہے یہ بنی اسرائیل ہے، سوائے حضرت اسماعیل کے۔ حضرت اسماعیل جو ہے وہ حضرت ہاجرہ سے ہیں، اور باقی بنی اسرائیلی جو ہے 25,000 پیغمبر یہ حضرت سارہ سے۔ بہرحال میں یہ بتا رہا تھا، اب آپ نے وہاں سے مصر سے ہجرت کا ارادہ کیا اور مکہ آنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا۔ کہاں پر؟ فرمایا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر بالکل بے آب و گیا جگہ ہے، جہاں نہ گھاس کا پتا ہے نہ کھانے کی چیز ہے، کوئی چیز نہیں، ریگستان بالکل۔ وہاں پر حکم ہوا کہ آپ چلے جائیں، خانہ کعبہ وہیں پر ہے۔ تو اچھا یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام زمین کے اوپر اترے، وہ سب کے سب آئے خانہ کعبہ کے اندر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خانہ کعبہ میں آئے، ان کا دین خانہ کعبہ سے ان تمام پیغمبروں کے ساری دنیا کے اندر جا کر پھیلا، یعنی ہر نبی اور پیغمبر ایک قوم کو لے کے آتا تھا اور خانہ کعبہ میں آ جاتا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پھیلایا وہ خانہ کعبہ سے شروع ہوا اور ساری دنیا میں پھیلا، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ہر جگہ۔ تو بہرحال آپ کو حکم ہوا، آپ یہاں پر آ گئے۔ اب یہاں پر جب آ گئے آپ حضرت ہاجرہ کو لے کر، حضرت سارہ نے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا پچھلے جمعے، حضرت سارہ نے کہا کہ بھئی یہ میری سوتن ہے، ان کو آپ الگ رکھیں۔ وہ ہوتا ہے نا عورتوں میں ذرا سا آپس میں ایک دوسرے کو ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے، تو حضرت سارہ نے کہا آپ ان کو الگ رکھیں، میں یہاں پر رہتی ہوں، آپ ان کو وہاں چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آپ یہاں پر آ گئے۔ یہاں کوئی گھاس کا پتا نہیں، کوئی پانی نہیں، ریگستان۔ یہاں پر جب آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اچھا آئے، اور اس کے بعد جو کچھ کھانا پانی ناشتے دان تھا، وہ کھانا 2-4 دن میں ختم ہو گیا۔ اچھا ابھی یہ کچھ چیزیں باقی تھی تھوڑی بہت کھانے کی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہیں پر چھوڑ کر نکل لیے، اب جا رہے ہیں واپس۔ تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا بھئی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری دفعہ میں حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ کیا آپ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو پھر پرواہ نہیں۔ یعنی آپ دیکھیں ایک عورت کا ایمان جو ہے وہ کتنا مضبوط ہے، کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو پھر پرواہ نہیں۔ چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب وہ 2-4 روٹی جو بچی تھی وہ 1 دن میں 2 دن میں ختم ہو گئی، جو پانی والی تھا وہ ختم ہو گیا۔ اچھا اب وہاں تو صحرا ریگستان، وہاں پانی نہیں، پانی کا نام و نشان نہیں۔ اب حضرت حاجر ڈھونڈ رہی ہے، جا رہی ہے 1-1 کلومیٹر 2-2 کلومیٹر پیدل جا رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے، پانی نہیں مل رہا۔ صفا اور مروہ کی پہاڑی کے اوپر چڑھتی ہے، دیکھتی ہے کہیں سے کوئی قافلہ آ رہا ہو، اس کے پاس پانی مل جائے، اس کے بعد کچھ کھانے پینے کی چیز مل جائے، پھر صفا سے لے کے مروہ کی پہاڑی پر آتی ہے دوڑ کر، اس کے اوپر چڑھ کے دیکھتی ہیں کوئی دوسری طرف سے کوئی قافلہ آ رہا ہو، وہ بھی کوئی نام و نشان نہیں۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام صبح سے بھوکے پیاسے ہیں اور رو رہے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ خدا کی قدرت کے انہوں نے جو ایڑیاں رگڑی، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ
جہاں یہ ایڑیے رگڑ رہے وہاں اپنا پر مارو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں جا کے اپنا پر مارا، لے جی وہاں سے چشمہ نکل گیا، پانی کا چشمہ، اور وہ چشمہ اتنا زیادہ ہے، اتنا بہہ رہا ہے، چاروں طرف پانی پھیل رہا ہے۔ حضرت حاجرہ پریشان ہو گئے، خود بھی پیا، ان کو بھی پلایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلایا، پریشان ہو گئے۔ انہوں نے پھر آواز لگائی فوراً، زمزم، اس کے معنی ہے رک جا، زمزم زمزم، آواز لگائی، چشمہ جو تھا پھر وہ ایک حدود کے اندر رک گیا۔ پھر حضرت حاجرہ نے مٹی لے کے اس کے چاروں طرف جو ہے وہ مٹی لگی۔ میں نے ایک سائنسی ریسرچ پڑھی، اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ دنیا میں یہ جتنی بھی منرل واٹر کی کمپنیاں ہیں یہ پانی کا ٹیسٹ کراتی ہیں، گورنمنٹ جو ہے اپنے اپنے علاقوں میں پانی کے ٹیسٹ کرتی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ آب زمزم کا جو ہم نے ٹیسٹ کیا ہے تو ساری دنیا کے اندر کسی دریا کا پانی اتنا صحت مند، صحت بخش، اتنا پاک، صاف، شفاف، دنیا میں کوئی چشمہ اور کوئی دریا ایسا نہیں ہے جہاں کا پانی ایسا۔ اور آپ کھانا نہ کھائیں، وہ زمزم کا پانی پی لیں، آپ کی بھوک جو ہے وہ ختم ہو جائے، ایسے اللہ نے اس میں تاثیر۔ اب خدا کی قدرت یہ ہوئی، وہاں پر رہنے لگی حضرت حاجرہ۔ اچھا، یہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام ایسا عجیب و غریب بنایا۔ ہم کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں، آکسیجن لیتے ہیں، جو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں وہ پرندے اور وہ نباتات جو ہے ان کے لیے وہ آکسیجن ہے، وہ اس سے زندہ رہتے ہیں۔ وہ آکسیجن نکالتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں، ہم آکسیجن لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ، یعنی ایک دوسرے سے نظام مربوط ہے، دنیا ایک دوسرے کے ساتھ زندہ ہے۔ اور ہم کیا ہے، ہم ایک دوسرے کو چھوڑتے ہیں، توڑ دیتے ہیں نا۔ آپ رہ نہیں سکتے، اللہ نے جو اجتماعی نظام بنایا ہے اس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے۔ تو خیر وہ ہوا یہ کہ جب وہاں چشمہ نکلا تو میں یہ بتا رہا تھا، یہ خاصیت ہے اللہ نے پرندوں کے اندر یہ صفت رکھی ہے، وہ تلاش میں رہتے ہیں۔ اب وہ انہوں نے جو دیکھا یہاں چشمہ نکلا ہے، اب وہ تو دور دور جاتے ہیں نا، میلوں سفر کرتے ہیں غذا کے لیے، پانی کے لیے، انہوں نے دیکھا یہاں چشمہ نکلا، وہ پرندے جو ہے وہاں پہ آ گئے اور آ کے وہ وہاں پانی پینے لگے۔ اچھا، اب وہ آ رہے جا رہے ہیں، اب ان کا روزانہ کا معمول بن گیا۔ اچھا، یہ جو تجارت کے لیے قافلے نکلتے تھے اس زمانے میں، ان کو بھی تلاش ہوتی تھی کہ کہیں ایسی جگہ پڑاؤ ڈالے کہ جہاں کھانے پینے کا کچھ ہو جائے انتظام۔ انہوں نے جو دیکھا کہ یہ اس طرف جا رہے، جہاں پہ مکہ ہے اس طرف یہ پرندے جا رہے، انہوں نے ان کا پیچھا کر کے تلاش کر کے وہ وہاں پہنچ گئے۔ سب سے پہلے جو یہاں پر آ کر آباد ہوا ہے یہ وہ قبیلہ ہے تجارتی قافلے والا، اس کا نام ہے بنو جرہم۔ یہ آ کے وہاں پہ آباد ہو۔ اچھا، اب اس کے پاس جو تھا وہ کھانے پینے کا سامان تھا، انہوں نے حاجرہ کو بھی دیا، حضرت اسماعیل کو بھی کھلایا۔ اب حضرت اسماعیل کی پرورش ہونے لگی، وہی بنو جرہم کے قبیلے کی۔ اب وہ وہاں پہ ٹھہر گئے، ان میں سے کچھ لوگ چلے گئے قافلے کے، کچھ لوگ وہاں پہ ٹھہر گئے، وہ آباد ہو گئے۔ اب وہ حضرت حاجرہ کا بھی گزارا ہو رہا ہے، ان سے کچھ کام لے لیتی ہیں، کچھ وہ کھانے کو دے دیتے، وہ یہ سارا سلسلہ سیٹ اپ بن گیا۔ یہ وہاں خانہ کعبہ جو ہے اس کے پاس آبادی شروع ہو گئی، یہ بنی جرہم کے توسط سے۔ جب حضرت اسماعیل جوان ہو گئے تو بنی جرہم کے قبیلے کے اندر ہی حضرت حاجرہ نے ایک خاتون کو دیکھ کر ان سے آپ کا نکاح کر دیا، شادی ہو گئی۔ اب شادی ہو گئی۔ اچھا، اب کافی عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ ہمارے باپ دادا کی تاریخ ہے، اسلامی تاریخ، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے
چونکہ ابھی میں نے بتایا نا حضرت حاجرہ جو ہے وہ شہزادی تھی مصر کی، اور یہاں پہ بہت سارے مستشرقین جو ہے وہ انگریزی پڑھنے والے وہ کہتے ہیں نہیں وہ کنیز تھی، باندھی تھی، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اپنی تاریخ کا، تو اس لیے کبھی کبھی بتا دیتا ہوں۔ تو حضرت حاجرہ کے بیٹے حضرت اسماعیل کا نکاح ہو گیا بنو جرہم کے ایک خاتون۔ کافی عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چلو میں خانہ کعبہ حج کے لیے جاؤں، تو آپ آئے وہاں پہ اپنے بیٹے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کاروبار کے سلسلے میں اپنے روزگار کے سلسلے میں کہیں گئے ہوئے کئی دن کے لیے۔ حضرت حاجرہ موجود تھی اور ان کی اہلیہ حضرت اسماعیل کی اہلیہ وہ موجود تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا انہوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وہ باہر آئی، کہا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا وہ تو گئے ہوئے۔ یہ بڑے غور سے سنیے گا جو نقطے کی طرف میں جا رہا ہوں۔ کہا اسماعیل تو گئے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا کیا حالات ہے، گھر والے کیسے ہیں، گزارا کیسا ہو رہا ہے سب؟ انہوں نے کہا کہ بس کچھ نہ پوچھے، بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، بڑی مشکل سے، بہت تنگی ہے یہ وہ۔ میں تو عاجز آ گئی ہوں، پریشان آ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نبی اور پیغمبر خدا کے خدا، کہا جب اسماعیل آئے ان سے کہہ رہا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل، اپنے گھر کی چوکھٹ بدل۔ وہ چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام حج کر کے، طواف کر کے، اس زمانے میں وہ طواف ہی حج تھا، تو وہ چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے بتایا اہلیہ نے کہ بھئی وہ آئے تھے، ایک صاحب آئے تھے، ایسے ایسے حلیہ تھا۔ کہا کہ اچھا وہ تو میرے باپ تھے، میرے والد تھے وہ تو۔ کہا کچھ کہا ہاں یہ کہا، حالات پوچھے تھے میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان سے کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہ کہہ کے گئے کہ تمہیں فارغ کر۔ دیکھیے یہ ناشکری جو ہے نا، یہ اتنی خطرناک چیز ہے، ناشکری اللہ کو پسند نہیں۔ انہوں نے ان کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسری خاتون سے نکاح کر لیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے وہاں پر، اور آ کر ساری گھڑیاں الگ الگ چلتی ہیں، تو پھر آئے کچھ عرصے بعد وہاں پر، اور آ کر انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اچھا اتفاق کی بات، اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یعنی بیٹے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا حالات ہے؟ انہوں نے بولا اللہ کا بڑا کرم۔ جس کے بعد 2 روٹی اور پانی بھی ہوتا ہے نا، اور وہ شکر گزار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بے نیازی، اللہ نے بڑا دیا، بڑا کرم ہے، بہت اچھا گزارا ہو۔ اور جس کے بعد کروڑوں بھی ہوتا ہے، کہتا ہے یار پورا نہیں ہو، یہ ناشکر ہے۔ قناعت جب تک آپ اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے نا، یہ چیزیں ہمارے اندر سے یقین مانے ختم ہوتی جا رہی۔ ایک محاورہ مشہور تھا، ہمارے آبا و اجداد سناتے تھے، کہتے تھے چادر دیکھ کر پاؤں پھیلا۔ آج کے لیے ہوتے ہی چادر کو دیکھتے ہی۔ قناعت جب تک آپ اختیار لیں، یہ سادگی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کیا ہے؟ یہی تو سیرت ہے ساری، دونوں جہان کے بادشاہ۔ فرمایا کہ کسریٰ کا تاج روندنے کو پاؤں کے تلے، کسریٰ کا تاج روندنے کو پاؤں کے تلے، اور بوریا کھجور کا گھر میں بچھا ہوا۔ دونوں جہان کے بادشاہ زندگی ساتھ۔ تو ہم حکمران تو گئے کھڈے میں، وہ تو انہوں نے تو کچھ کرنا نہیں، ہم تو کرے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے وائے۔ مولوی صاحب یہ بتائیے آپ کی مسجد میں ایسی ہے یا نہیں؟ ارے بھائی تم لگوا دو۔ یعنی ہم اتنے سہولت پسند ہو گئے۔ جب پنکھا ایجاد ہوا ہے ہندوستان کے زمانے میں، نیا پنکھا بجلی آئی ہے ہندوستان میں،
تو کسی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ یہ پنکھا لگوا دو، مسجد میں پنکھا لگوا دو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا حضرت صاحب کو آگے بٹھایا کرو، حافظ صاحب، حافظ آ گیا نہیں پنکھے لگوا دے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ پنکھے کی بات کرتے ہیں، اول تو مجھے ڈر لگتا ہے کس وقت گر پڑے، لیکن میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کچی زمین ہو، پتھر بکھرے ہوئے ہو، اس کے اوپر سجدہ کروں، اللہ کا قرب حاصل۔ عبادت یقین مانیے آپ جتنی تکلیف اور مشقت کے ساتھ آپ کریں گے اتنا ہی آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہو۔ ہم اور آپ تیاری نہیں کرنے کے اوپر۔ تو بہرحال انہوں نے شکر ادا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ بھئی یہ بیوی خوش ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ خوش ہے۔ تو انہوں نے کہنے لگے میں جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، اور اپنے شوہر سے کہنا کہ اپنے گھر کی اس چوکھٹ کو مضبوطی سے قائم رکھیں، یعنی یہ اہلیہ جو ہے بس ان کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں۔ پہلی والی کو کہا کہ چوکھٹ کو بدل دے، اور ان کو کہا کہ اس کو مضبوطی سے قائم۔ اب یہ وہاں پہ رہنے لگے۔ اس کے بعد یہ پھر مکہ آباد ہونا شروع ہو گیا، بنی جرہم کا قبیلہ بھی پھیلا اور دوسرے قبیلے بھی آئے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ اب یہ خانہ کعبہ کی تعمیر جو ایک عرصہ دراز سے پرانی ہو چکی ہے، قدیم ہو چکی ہے، اب اس کی دوبارہ تعمیر کریں۔ یہی آیت میں نے تلاوت کی تھی۔ فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ خانہ کعبہ تعمیر کر دیا، دعا کی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما دے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مجھے اور میری ذریت کو اس کام کے لیے قبول فرما۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اور ایک نبی اور پیغمبر کو بھیج جو ہم میں سے ہو، یعنی مجھ میں اور میری اولاد وہ جو حضرت اسحاق سے نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسی لیے کہا کہ ہم میں سے ہو، یعنی ہم دونوں جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہو۔ یہ دعائیں فرمائی ہے، اور اس کے بعد پھر حج کیا ہے، اور اب حج کا مہینہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ کل یا پرسوں سے۔ تو پھر حج کی تیاری بھی جو حجاج وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں اور جو جا رہے ہیں وہ وہاں پہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اگلے جمعے خطبہ حجۃ الوداع، جس کے اندر بڑے اہم نکات ہیں اور یہ منشور ہے اسلام کا، اس منشور کے سلسلے میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اب دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ عثمانی صاحب کے لیے دعا کیجیے، وہ بیمار ہے، اسپتال میں داخل ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔